یہ زندگی کی جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ کبھی کھو لیا، کبھی پا لیا، کبھی رو لیا، کبھی گا لیا۔ کہیں رحمتوں کی ہے بارش ہے، کہیں تشنگی بے حساب ہے۔ کہیں چاؤ ہے، کہیں دھوپ، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے۔ کہیں چین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ آ گئی منحوس طلاق لے کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے۔ رفت بیگم کی چنگاڑتی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ساولے رنگ، تیکے نقوش، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، جن میں ویرانی نے ڈیرا جمایا تھا۔ حجاب سے بالوں کو چھپائے تقریباً 22 سال کی لڑکی کھڑی تھی، وہ جو پہلے ہی اپنی قسمت کی صدم ذریبی میں ماتم کنا تھی۔ ان کی بات پر آنکھیں لبابہ آنسوؤں سے بھر گئی۔ ارے بابی، یہ تو ہے ہی منحوس، وہاں بھی اپنی منحوسیت دکھائی ہوگی، تبھی تو شادی کے 2 ہفتے بعد ہی چلتا کر دیا۔ اب ہر کوئی ہماری طرح توڑی ہوتا ہے۔ شمع بیگم نے بھی اپنا زہر اگلا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے سب کو دیکھا اور اپنے بے جان وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جا کر بند ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ طلاق کا الزام بھی عورت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس میں قصور چاہے مرد کا کیوں نہ ہو، عورت قصوروار نہ ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے۔ یہ ہے نگین ویلا، جہاں ساجد صاحب اپنی بیگم رفت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی 2 اولادیں ہیں، پہلی سمرہ اور دوسرا بیٹا شہروز۔ ان کی ایک بھتیجی احلا بھی یہی رہتی ہے۔ اس کے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پیدائش کے 2 ماہ بعد شمع بیگم کے شوہر بھی چونکہ ان کے ساتھ تھے تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بھی نگین ویلا میں اپنی ہی بیٹی مروہ کو لے کر آ گئی، جو کہ اس وقت 1 سال کی تھی۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا تو وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچپن سے سب اسے منحوس کہتے تھے۔ چاچی اور پھوپھو کہتی تھی کہ اس کی منحوسیت سے تینوں انتقال کر گئے۔ دادی بھی بیٹے کا دکھ سہ نہ سکی تو وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اس کا الزام بھی اس پر آ گیا، تب سے اسے سب منحوس کہتے۔ کوئی کام بھی غلط ہوتا، الزام اس پر ہی لگتا۔ ابھی تو اسے اپنی زندگی میں امید کی روشنی نظر آئی تھی۔ چند دن پہلے وہ کتنے خواب سجا کر رخصت ہوئی تھی، لیکن قسمت ہی شاید اس سے ناراض تھی جو اس کو وہاں سے ذلت ہی ملی۔ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس کے صاف جواب دے گئے اور وہی شاور کے نیچے سر گھٹنوں پہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر بادل اپنی رات جمائے زور و شور سے برس رہے تھے، جیسے وہ بھی اس کے غم میں شریک ہوں۔ آج اس کی عدت ختم ہو گئی تھی۔ عدت کے دوران نہ تو کوئی اس کے کمرے میں آیا اور نہ یہ باہر نکلی۔ ملازمہ کھانا کمرے میں دے جاتی تھی۔ اب اس کو کمرے سے نکلنا عذاب لگ رہا تھا، جانتی جو تھی کہ اسے دیکھ کر ہی سب اس کا مذاق بنائیں گے اور چچی پھوپھو کو زہر اگلنے کا موقع مل جائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ پھوپھو کمرے میں نمودار ہوئی۔ ارے منحوس، اب کیا کمرے میں ہی ڈیرا جمانے کا ارادہ ہے؟ اٹھو اور سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ 3 ماہ تمہاری خدمت کیا کر لی، تم تو مہارانی ہی بن گئی۔ اپنی اوقات نہ بھولو۔ وہ آنسو پیتی کچن میں چلی گئی۔ سب کا ناشتہ ان کو سرو کیا۔ سرو کرتے ہوئے وہ ان سب کی تمسخرانہ نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ارے بینگن، تم بھی تو بیٹھو، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ شہروز اسے اس کے رنگ کی وجہ سے بینگن کہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا ہے، اسے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اس نے اگنور کیا۔ ارے جواب تو دو۔ شہری کو مروہ نے اسے کچن کی طرف جاتے دیکھ کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی کر لوں گی۔ وہ بھی روح کا جواب دے کر چلی گئی۔ اس کے زیادہ ہی پر نہیں نکل آئے۔ ارے بھائی، انہی پروں نے تو اسے وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ کمبخت ماری طلاق لے کر آ گئی ہمارے بچوں کی خوشیوں کو نظر لگانے۔ پھوپھو نے چاچی کو بھڑکایا، بات کرتی ہوں ساجد سے، کرے اس کا کوئی بندوبست۔ کچن سے ان کی باتیں سنتی وہ اپنی ناقدری پہ روتی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شہروز اور مروہ اندر آئے اور بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ خود کو ان کی باتوں کے لیے مضبوط کرنے لگی، جانتی تھی یہ ضرور اس کے زخم پر نمک چھڑکنے آئے ہوں گے۔ ارے کزن، تم تو آرام کر رہی تھی۔ مروہ، ہم نے ایویں ڈسٹرب کر دیا۔ اس نے ایسے کہا جیسے اسے واقعی اس کے آرام میں خلل ڈالنے کا بڑا افسوس ہوا ہو۔ ہاں بھائی، ڈسٹرب تو کر دیا۔ بیچاری اپنے سابقہ شوہر کو یاد کر رہی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کی ہاتھ پر تالی مارے ہنس دیے، جبکہ ان کی بات پر وہ آنسو پیتی لب بینچ کر رہ گئی۔ ویسے اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ ہر انسان کی طرح وہ بھی خوبصورت بیوی چاہتا تھا، لیکن اسے تم مل گئی۔ پھر وہ بیچارہ کیا کرتا؟ شہروز نے اس کے سابقہ شوہر کی طرفداری کی
تم فکر نہ کرو، اپنی امی کو بولوں گا کہ وہ تمہارے لیے کوئی کالا ڈھونڈے، پھر وہ تمہیں چھوڑے گا بھی نہیں۔ اپنی بات کر کے وہ خود ہی ہنس دیا۔ اس طرح کی 2-3 اور باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ آخلا جو ان کی باتیں ضبط سے سن رہی تھی، ان کے جاتے ہی ان کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے آگے سجدریز ہو گئی۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، تو میری شہریک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے میرے رب، تو رحمان اور رحیم ہے، تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یا اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا مانگ کر وہ رات کا کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ صبح سے رات تک گھر کے سارے کام کرنا، پھوپھو چچی کی جلی کٹی باتیں سننا، یہ سب اس کا معمول بن گیا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ 2 دن سے وہ سکون میں تھی، کیونکہ چچی اور پھوپھو کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے سرگودا گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ ان کی جلی کٹی باتوں سے بچی ہوئی تھی۔ گھر میں شہروز، مروہ اور وہ خود تھی۔ شہروز اور مروہ بھی زیادہ تر ان 2 دنوں میں گھر سے باہر ہی رہے تھے۔ وہ رات کا کھانا بنانے کے لیے گوشت دھو رہی تھی کہ مروہ کچن میں داخل ہوئی۔ سنو، میرے اور شہروز کے کچھ فرینڈز آ رہے ہیں، تو ڈنر میں اچھا سا اہتمام کرنا، میٹھے میں بھی کچھ بنا دینا۔ اس نے کچن میں داخل ہو کر اسے حکم دیا۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ 7 بجے تک آ جائیں گے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 5:50 ہو رہے تھے، یعنی میرے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، اس نے سوچا، اور جلدی جلدی کھانا بنانے لگی۔ یہ سب اسے اکیلے ہی کرنا تھا، کیونکہ چچی نے اس کی عدت کے بعد ملازمہ کی چھٹی کر دی تھی۔ اس نے چکن کڑھائی، قیمہ گوشت، بریانی، میٹھے میں فروٹ رائفل اور کھیر بنائی۔ ابھی وہ سلاد بنا رہی تھی کہ مروہ نے چائے بنانے اور باہر لانے کا آرڈر کیا۔ لیکن میں کیسے؟ وہ من منائی۔ کیا مطلب کیسے؟ اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا کہ کیسے آؤ گی؟ اپنے پیروں سے چل کر آؤ گی، اور کیسے آؤ گی؟ جاہل! اسے باتیں سنا کر وہ چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جو اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ کھانا بنانے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ اس نے چائے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا۔ چائے لے کر وہ ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی کہ وہاں ان کے دوستوں کو شراب پیتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ حیران ہوئی کہ وہ لوگ کیسے عام مشروب کی طرح اس زہر کو اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ زیادہ حیرت تو اسے اس بات پر تھی کہ شہروز اور مروہ نے بھی ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا۔ اسے جھٹکا لگا۔ اس نے آج تک کبھی ان دونوں کو ڈرنک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی 22 سال کی زندگی میں اس نے شہروز کو کبھی نشے کی حالت میں گھر لوٹتے پایا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سب کو دیکھا اور ناگواری سے سر جھٹکا۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ جلدی سے وہاں سے نکلی۔ ان کی نظروں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا اور مروہ کو اطلاع دی۔ اس کا ارادہ جلد از جلد کمرے میں جانے کا تھا۔ وہ اس پر عمل بھی کرتی کہ شہروز نے کھانا کون سرو کرے گا کہہ کر روک لیا۔ ویسے تمہاری نوکرانی ہے مست، شہروز کے ایک دوست نے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی نہیں ہے، رنگ دیکھو اس کا، مروہ نے جیلس ہو کر کہا۔ نوکرانی نہیں، کزن ہے میری، شہروز نے دوست کی تصحیح کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ آہلا کمرے سے برتن اٹھا رہی تھی کہ شہروز کا وہی دوست کچن میں آیا اور پانی کے بہانے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر کام گئی اور گلاس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے گرپ ڈھیلی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اسی ہاتھ کا نشان اس کے گال پہ چھوڑ دیا۔ شہروز جو اپنے دوست کی فطرت سے واقف تھا، گلاس کی آواز پر فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی دوسرے دوست بھی آئے۔ شہروز نے جب آہلا کو روتے دیکھا تو اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آہلا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شہروز کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے دوست سمیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے دوستوں نے اسے سمیر سے دور کیا اور سمیر کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ آہلا بھی روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ تم نے اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کیا؟ اس نے اس کا صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، مروہ نے اس کے کمرے میں آتے کہا۔ اس کو اس کا آہلا کے لیے سمیر کو مارنا ایک آنکھ نہ پایا تھا۔ فار گاڈ سیک مروہ، وہ کزن ہے ہماری، میں کیسے برداشت کرتا کہ کوئی میرے گھر کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا میں۔ سمیر نے میرا ہاتھ بھی تو کتنی دفعہ پکڑا ہے، تب تو تم کچھ نہیں بولے، اور نہ ہی تمہاری غیرت نے تمہیں کچھ کہا۔ اسے لاجواب چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آج کے عمل کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس نے آہلا کے لیے سمیر کو کیوں مارا، کیوں اسے اس کا ہاتھ لگانا برا لگا۔ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ سر جھٹک کر سو گیا۔ کمرے میں آ کر آہلا نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے، اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے آج اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ صبح شہروز کا بھی شکریہ ادا کروں گی، اس نے سوچا۔ مروہ تو جلن کی آگ میں جلس رہی تھی۔ اسے شہروز کا عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے شروع سے ہی اپنی ماں سے سنا تھا شہروز اس کا ہے، تو وہ اب کیسے برداشت کرتی کہ وہ اس پر کسی اور کو حقیقت دے۔
آج صبح سے مطلع پر آلود تھا، ٹھنڈی ہوا روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں بارش لوگوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ وہ کچن میں پکوڑے بنانے کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی کہ باہر سے بارش کی آواز آئی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ بارش کی تو وہ دیوانی تھی، لیکن صرف دیکھنے کی حد تک۔ پکوڑے بنا کر وہ شہروز کے کمرے کے دروازے کے باہر اجازت کے لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔ اجازت پر وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے پکوڑے بنائے تھے تو وہ دینے آئی تھی۔ اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، شہروز نے یک لفظی جواب دیا۔ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے اسے اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ جی، وہ مجھے کل کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مبادا وہ کہیں اس پر طنز ہی نہ کر دے۔ اور کچھ نہیں تو پھر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی کہ ایک دم کچھ یاد آنے پر پھر اس کی طرف پلٹی۔ اس کے پلٹنے پر اس نے آئی برو اچکائی۔ اس کے آئی برو اچکانے پر وہ گڑبڑائی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے اور مروہ آپی نے بھی کل ڈرنک کی تھی کیا؟ اس نے جھجک کر آخر پوچھ ہی لیا، جس پر کل سے ہی اسے حیرت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر تم کل اپنی آنکھوں کا استعمال کرتی تو تمہیں آج مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ خیر، میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں کہ ہم دونوں نے سافٹ ڈرنک لیا ہوا تھا۔ آخلا کو لگا جیسے اس نے اس پر طنز کیا ہو، تو پھر اس کا جواب سن کر وہ بغیر کچھ کہے باہر چلی گئی۔ اسے یہ جان کر دلی خوشی بھی ہوئی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہے۔ کل پپو اور چچی نے آ جانا تھا تو وہ آج پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ صفائی کے بعد وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ شہروز کچن میں آیا۔ میری شرٹ پریس کر دو۔ اس نے شرٹ آگے کی۔ جی کرتی ہوں، بس 5 منٹ تک۔ چولہا بند کر کے وہ شرٹ پریس کرنے چلی گئی۔ وہ ابھی شرٹ پریس کر رہی تھی، مروہ وہاں آ گئی۔ تم یہاں کھڑی ہو اور کچن میں سے کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے، لیکن میں تو چولہا بند کر کے آئی تھی، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اس نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوئی۔ اس نے دیکھا تو چولہا بند تھا۔ وہ کچن سے لاؤنج میں آئی کہ لینڈ لائن بجنے لگا۔ وہ بات کر کے مڑی تھی کہ شہروز کو خود کو ہونہار نظروں سے دیکھتے پایا۔ کیا ہوا شہروز بھائی؟ وہ اس کا غصہ سمجھنے سے قاصر ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اسے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ یہ آپ کی شرٹ ہے۔ میں شرٹ کی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں ایڈیٹ، اس نے غصے سے کہا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے جلی ہوئی شرٹ دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ کیا مطلب کیسے ہوا؟ تم پریس کر رہی تھی نا، تو تم بتاؤ کیسے ہوا؟ اس کی نہ سمجھی پر اسے اور غصہ آیا۔ جی میں کر رہی تھی، لیکن تب تو شرٹ ٹھیک تھی۔ مروہ آپی نے مجھے کہا کہ کچھ جلنے کی اسمیل آ رہی ہے، تو میں وہ چیک کرنے کچن میں آ گئی۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی کہ مروہ اپنا نام سن کر جلدی سے بولی۔ اچھا تو یہ کچن ہے؟ اس نے لاؤنج کے چاروں طرف اشارہ کر کے طنزیہ کہا۔ شہروز یہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے تو اسے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ انفیکٹ میں تو صبح سے اس سے ملی ہی نہیں، پھر پتہ نہیں یہ کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مروہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم مان کیوں نہیں رہی کہ تم نے جلائی ہے؟ کیوں مروہ پر الزام لگا رہی ہو؟ اسے اس پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی غلطی ماننے کے بجائے مروہ پر الزام لگا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری فیورٹ شرٹ تھی۔ سوری، تمہاری سوری سے یہ واپس آ جائے گی۔ اب اپنی شکل گم کرو۔ جب کوئی کام کرنا آتا نہ ہو تو کرتے نہیں ہے۔ وہ اس پر شعلہ بار نظریں ڈالتا ہوا لاؤنج کراس کر گیا۔ مروہ بھی مسکراتی نظر اس پر ڈال کر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی تذلیل پر آنسو پیتی رہ گئی۔ چچی پپو بھی آ گئی تھی اور آتے ہی ان کا کام شروع ہو گیا تھا جو کہ اسے سنانا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے شہروز اور مروہ سے بات کرنا بالکل ختم کر دی تھی۔ اگر وہ کوئی کام کہتے بھی تو چپ چاپ کر دیتی۔ آج ہی اسے چچی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی دوست حجاب لندن سے واپس آئی ہے۔ وہ اپنی ساس کے علاج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ عرصے پہلے لندن گئی تھی۔ اس کی شادی پر بھی وہ شرکت نہ کر سکی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، جو اس کی خیرخواہ اور ہمدرد تھی۔ وہ اپنی دوست سے مل کر اپنا دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی جو اتنے عرصے سے اس کے اندر تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اجازت کا تھا جو چچی اس کو کبھی نہ دیتی۔ لیکن پھر وہ یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ پوچھنے میں کیا حرج، ان کے کمرے میں گئی۔ چچی، وہ میں حجاب سے ملنے جانا چاہتی ہوں، وہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، رات کا کھانا بھی تم نے بنانا ہے۔ جی چچی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ان کے اتنی جلدی مان جانے پر اس نے خوشی سے کہا۔ وہ خود کو چادر میں چھپائے حجاب کے گھر کے لیے نکل گئی۔
رکشے پر 10 منٹ کی مسافت کے بعد 2 منزلہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس نے بیل دی تو حجاب کے چھوٹے بھائی فیضان نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپی، آپ کیسی ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ حجاب کر رہی ہے؟ جی، آپ آئیے اندر۔ وہ فیضان کے ساتھ اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ آنٹی؟ میں الحمدللہ ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں کیا آئی ہوگی؟ جی، آنٹی حجاب کدھر ہے؟ اس نے آنٹی کے سوالات سے بچنے کے لیے بات بدلی۔ اپنے کمرے میں ہی ہے، جاؤ مل لو، تب تک میں تم لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف چل دی۔ تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ او مائی گاڈ، تم تو سچ میں ہو۔ حجاب نے خود کو چٹکی کاٹ کر یقین دلایا۔ حجاب نے اس کی موجودگی کا یقین کر کے اسے گلے لگایا۔ وہ اپنی ہی روح میں بول رہی تھی کہ اس کے رونے پر بوکھلائی۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا احلا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ وہ ابھی کوئی جواب دیتی کہ حجاب کی امی ٹرے میں لوازمات لیے اندر آئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم لوگ باتیں کرو، تب تک میں احلا کے پسند کی بریانی بنا لوں، انہوں نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ حجاب کی امی اس کے گھر کے حالات سے واقف تھی۔ انہیں احلا بالکل اپنی حجاب کی طرح عزیز تھی۔ احلا کو چچی اور پوپو حجاب کے گھر بہت کمانے کی اجازت دیتی تھی، اس لیے وہ اکثر احلا کے لیے بریانی بنا کر حجاب کے ہاتھ یونیورسٹی بھیجتی تھی۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، بریانی پھر کبھی۔ اس نے انہیں ٹالا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لیٹ ہونے پر چچی اور پوپو کی باتیں سنے۔ کوئی نہیں، میں بنا رہی ہوں اور تم کھانا کھا کر جاؤ گی، تم لوگوں کے باتیں کرنے تک میں بنا لوں گی۔ انہوں نے اسے ڈپٹا اور اس کی سنے بغیر چلی گئی۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی تم؟ ان کے جاتے ہی حجاب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حجاب نے اسے اپنے طلاق کے بارے میں بتایا۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے تمہیں 2 ہفتے بعد طلاق دے دی۔ وہ شاک سی بولی۔ تم نے اس سے وجہ نہیں پوچھی؟ حجاب کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھا، اس کی ماں نے زبردستی کی تھی اس کے ساتھ، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ جیسی کالی کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے وجہ بتائی۔ یہ بات اس کو 2 ہفتے بعد پتہ چلی کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پہلے وہ اندھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس گھٹیا شخص کا سر پاڑ دیتی۔ اس نے روتی ہوئی احلا کو گلے لگایا اور خود بھی اپنی دوست کے دکھ پر رو دی۔ کافی دیر تک اس نے اسے رونے دیا تاکہ وہ اپنا غبار نکال سکے۔ پھر اس نے اسے علیحدہ کیا۔ کیا اس کے اور تمہارے درمیان میاں بیوی جیسا رشتہ تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے تو پہلے دن ہی کمرے سے نکال کر مجھے میری اوقات بتا دی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے اس کی امی کے کہنے پر کہ وہ وقت کے ساتھ مجھے قبول کر لے گا، تب تک تم دوسرے کمرے میں رہ لو۔ میں دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس کے جواب پر وہ ریلیکس ہوئی۔ یہ تو اچھا ہوا، نہیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس نے بھی سمجھ کر سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہاری ساس کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے اس کی ساس کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کا ٹیومر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ کافی عرصہ علاج کرانے پر بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکی اور خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا سن کر۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کب تک ہو یہاں؟ اس نے حجاب سے پوچھا۔ ابھی کچھ دن رہوں گی یہاں۔ افہام حیدرآباد کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے آ کر لے جاؤں گا، تب تک تم اپنی امی کے گھر رہ لو۔ افہام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ احلا نے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اسے گھر آئے 2 دن ہونے کو تھے۔ چچی اور پوپو اس کے بعد سے اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ کھانا وغیرہ اس کے کمرے میں ہی آ جاتا تھا اور چچی نے بھی اسے کام کے لیے نہیں بلایا تھا، شاید چچا کی وجہ سے۔ آج چچا اسے ناشتے کے لیے بلانے آئے تھے کہ وہ سب کے ساتھ ناشتہ کرے۔ وہ چچا کے ساتھ ٹیبل پر آئی تو اسے دیکھ کر چچی، پھوپھو اور مروہ کا منہ بن گیا تھا، لیکن چچا کی وجہ سے کسی نے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ ناشتہ کر کے برتن اٹھانے لگی تھی کہ چچا بولے، بیٹا آپ کو آج سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شادی کے بعد آپ کی چچی نے ملازمہ رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ روک کر چچی کو دیکھا، جنہیں یقیناً ان کی بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن ساجد صاحب شادی سے پہلے بھی یہی کام کرتی تھی۔ وہ تو اس کی شادی پر میں نے ملازمہ رکھی تھی، تو اس کے آنے کے بعد میں نے اس کی چھٹی کر دی، تو آپ اسے دوبارہ بلا لیجئے، لیکن آج سے احلا بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں گھر میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہوں تو یہ آپ سب کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے چچی اور پوپو کو چپ الفاظ پر تنبیہ کی۔ پوپو اور چچی تو پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ احلا کے سر پر شفقت پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے۔ تم نے بتایا ہے نا تم نے انہیں ہمارے خلاف باتیں بتائی ہے نا؟ ان کے جاتے ہی پوپو اس کے سر ہوئی۔
نہیں پوپو، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، اس نے ڈر کر جواب دیا۔ شمع جانے دو اسے، بھابھی آپ نے اسے جانے کو کیوں کہا؟ کہیں آپ کو بھی تو اس سے ہمدردی نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ساجد صاحب کو کچھ بتایا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہے گی، ساجد صاحب اسے برا سمجھے، انہیں یہ بات کسی اور سے معلوم ہوئی ہے۔ لیکن کس نے بتایا ہوگا بھائی صاحب کو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ جواب میں وہ کندھے اچکا گئی۔ گھر کے سارے کام اب ملازمہ ہی کرتی تھی، ساجد صاحب کے سامنے وہ اسے کچھ کہتی تو نہیں تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اسے خوب سناتی تھی۔ گھر میں فارغ رہ کر وہ بور ہو جاتی تھی۔ شہروز نے کافی دفعہ اس کی خیریت پوچھی تھی، لیکن اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں کہ وہ حجاب سے بات کر سکتی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ ساجد صاحب سیدھا روم سے باہر نکلے تو لان میں کسی کے بیٹھنے کا وہم ہوا تو وہی آ گئے۔ سردیوں کا وقت تھا اور شام کو تو سردی مزید بڑھ جاتی تھی، ایسے میں وہ بغیر شال کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اسے یہ موسم پسند تھا جو اسے سردی فیل نہیں ہو رہی تھی، یا پھر اس کے اندر کوئی احساس ہی باقی نہیں تھا۔ ساجد صاحب نے اسے اپنی شال اڑائی تو وہ چونکی۔ چاچو آپ؟ جی میں۔ آپ اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ نیند نہیں آ رہی تھی چاچو، جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہیں بلکہ شروع سے ہوتی آئی ہے، اور اس میں میری ذات بھی شامل تھی، لیکن آپ نے تو مجھے کبھی منحوس نہیں کہا تھا۔ ساجد صاحب اس سے بات نہیں کرتے تھے شروع سے ہی، لیکن اسے منحوس بھی نہیں کہا تھا کبھی۔ میں نے بے شک نہیں کہا تھا، لیکن کسی کو روکا بھی تو نہیں کہنے سے، ان کا اشارہ سب کی طرف تھا۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، میں ہی منحوس تھی کہ میرے پیدا ہوتے ہی ماما اور بابا اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ ہی مروہ کے ابو بھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ سب ہمارے دماغ کا فطور ہے، ہر شخص کے موت کا وقت مقرر ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔